دنیا کی 9ویں سب سے بڑی مسٹری، لائٹ ہاؤس کے راتوں رات ڈس اپیئرڈ ہونے سے لے کر میکسیکو میں موجود ٹلٹے پاک گاؤں میں ہر بچہ اندھا کیوں پیدا ہوتا ہے، ان سب نے سارے سائنسدانوں کو سر کھجلانے پر مجبور کر دیا ہے۔ ان سب سے بڑھ کر 1970 میں دنیا پر ایسا مقام ڈسکور ہوتا ہے جہاں پر گھڑی کا ٹائم خود بخود خراب ہو جاتا ہے اور وہاں جا کر لوگ مرنے کی کگار پر آ جاتے ہیں۔ آنکھوں سے دیکھنے اور کانوں سے سننے والوں کو 4 ٹی وی کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ 1930 میں ایک بہت ہی زیادہ ایکسپیرینسڈ پائلٹ فرانسسکو سارابیا ناردرن میکسیکو کے چیہواہوان ڈیزرٹ کے اوپر سے جا رہے تھے، تب ہی وہ اپنی گھڑی کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ بند ہوتی ہے اور اس وقت ہی ان کے کمپاس میٹرز خود بخود گھومنے شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ بنا کچھ سوچے سمجھے وہاں پر کریش لینڈنگ کروا دیتے ہیں اور اب وہ ایسی جگہ پر پھنس چکے ہیں جہاں نہ ان سے پہلے کوئی آیا ہے اور نہ ہی اس جگہ کا کوئی نام ہے۔ یہ ایسی جگہ ہے جہاں پر جس نے ریسرچ کری اس نے کچھ الگ ہی بتایا۔ فرانسسکو وہ واحد آدمی ہیں جو کہ اس جگہ سے صحیح سلامت اکیلے بچنے والا انسان ہے۔ جب یہ بچ کر نکلا تو اس نے دوسرے لوگوں کو بتایا، لیکن کسی نے اس کا یقین نہیں کیا، حالانکہ ریسرچرز نے بھی۔ ناظرین، یہاں پر حیران اور پریشان کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ پورا ایریا 50 کلومیٹرز پر مشتمل ہے اور فرانسسکو نے اس کو پیدل چل کر ہی پار کیا تھا۔ اس نے دنیا کے بڑے بڑے سائنسدانوں کی راتوں کی نیند اس وقت اڑائی جب 1966 میں پیمیکس نام کی کمپنی، جو کہ اس وقت ہر جگہ پیٹرول کے ذخائر ڈھونڈنے میں لگی ہوئی تھی، اس کمپنی نے اس علاقے کی تلاش کے لیے ایک ریسرچرز کی ٹیم بھیجی، لیکن جیسے ہی وہ وہاں پہنچے ان کے لیڈر ہیری ڈی لے پانا نے کچھ ایب نارمل چیزیں محسوس کریں، جس میں سب سے پہلے تھا اچانک ان کے ریڈیو کا بند ہو جانا اور پھر گھڑیوں اور کمپاس کا خود بخود گھومنا۔ تب سے ہی اس بھوتیا جگہ کا نام دا زون آف سائلنس رکھ دیا گیا۔ تیسرا اور سب سے بڑا واقعہ 11 جولائی 1970 میں ہوتا ہے، جب یو ایس ایئر فورس نے اپنا ایک راکٹ زمین کے گرد ایٹماسفیئر پر ریسرچ کرنے کے لیے بھیجا۔ یہ راکٹ چند گھنٹوں بعد ہی جب زون آف سائلنس کے اوپر سے گزر رہا تھا وہ اچانک کریش ہو گیا۔ یو ایس ایئر فورس اپنے اس میزائل کی راہ دیکھتی ہی رہ گئی۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، اس طرح دن گزرتے ہی گئے اور آخر کار پورے 17 دن بعد جب یو ایس ایئر فورس نے اس زون کا رخ کیا تو ان کو اپنا راکٹ یہاں دکھ گیا، لیکن جیسے ہی وہ اس زون میں داخل ہوئے ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا جو کہ فرانسسکو کے ساتھ ہوا تھا۔ ان کے موبائل بالکل بند ہو گئے، نہ وہ باہر کی دنیا سے کوئی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، نہ کوئی میسیج بھیج سکتے تھے۔ ان کی ماڈرن ٹیکنالوجی بھی اس ایریا کے سامنے پھیکی پڑ گئی۔ اس خبر نے پورے میکسیکو میں خوف کی لہر پھیلا دی، لوگ اپنے گھروں سے ہی نکل نہیں رہے تھے۔ اس زون کی سب سے مسٹیریس بات یہ ہے کہ اگر ہم ورلڈ میپ پر دیکھیں تو ہمیں زون آف سائلنس، برمودا ٹرائینگل اور پیرامڈز تینوں ایک ہی لائن میں نظر آتے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ 1969 میں انہوں نے سینکڑوں میل دور سے اس قدر تیز روشنی اور اس قدر تیز آواز سنی جس نے ان کے گھروں کے شیشے بھی توڑ دیے۔ یہاں تک کہ 1954 میں یہاں پر یو ایف اوز کو بھی دیکھا گیا تھا۔ اگر ہم یہاں پر رہنے والے جانداروں کی بات کریں تو وہ ہماری دنیا سے بالکل مختلف ہیں۔ آخر پوری دنیا میں خالی یہ 50 کلومیٹر والا علاقہ ہی ایسا کیوں ہے؟
اس کا جواب آج کی سائنس بھی ڈھونڈنے میں لگی ہوئی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ 4 ٹی وی کی اس ویڈیو کو بھی آپ خوب لائک اور شیئر کریں گے۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔